السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں پڑھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو سائنس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ سفر دنیا کا اتنا خوبصورت اور فیسینیٹنگ سفر تھا کہ سائنس آج اپنی عقل پر ماتم کرتی ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیسے طے کیا تھا۔ معزز سامعین، احادیث شریف میں آیا ہے کہ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ براق کی سپیڈ کیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک اس کی رفتار تھی، یعنی کہ اگر اس کی ایک نگاہ زمین اور آسمان پر ہوتی تو وہ آسمان تک جاتا تھا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ براق کی اتنی سپیڈ ہو اور اس سپیڈ پر ٹریول کرنے کے لیے جسے ہم آج سپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں پر آپ کا ماس زیرو ہونا چاہیے، جو ناممکن سی بات ہے۔ جس دن دنیا نے یہ ڈسکور کر لیا کہ کس طرح سائنسی پوائنٹ آف ویو سے یہ سفر ہوا تھا، اس دن آپ کو اس کرۂ ارض پر اسلام کا بول بالا نظر آئے گا۔ معزز سامعین، لفظ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی بلند کے ہیں، جو کہ احادیث میں موجود ہے، جبکہ قرآن مجید میں معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے اسرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسرا کے لفظی معنی ہے جسمانی طور پر کیا گیا سفر۔ معزز سامعین، کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر خواب میں طے کیا، جبکہ قرآن مجید میں معراج کے لیے اسرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرواتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کروایا۔ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کی ابتدا اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں معراج کے سفر کو بیان کیا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس سے ہمیں کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں کہ واقعہ معراج بالکل ہوا تھا۔ کیسے ہوا تھا، اس پر سائنس حیران ہے۔ واقعہ معراج کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ٹائم اینڈ سپیس یعنی کہ زمان و مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سفر ہوا کیسے تھا۔ ایک لمبے عرصے تک سائنس اس بات کی قائل رہی ہے کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار کائنات میں اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ روشنی 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ تک جانے کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو ہم لائٹ ایئر یا نوری سال کہتے ہیں۔ لائٹ ایئر یا نوری سال سے مراد یہ ہے کہ روشنی ایک سال میں جتنا سفر طے کرتی ہے وہ لائٹ ایئر کہلاتی ہے۔ ہماری کہکشاں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ارتھ نام کے پلانٹ پر ہم رہتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں تقریباً 500 لائٹ ایئر تک کا سفر طے کرنا ہوگا، یعنی کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے
500 سال تک مسلسل سفر کریں تو تب ہم ہماری کہکشاں یعنی کہ ملکی وے کے کناروں تک پہنچتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ 500 سال تک وقت رک جائے جبکہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ہماری اس کائنات میں ہماری ملکی وے سے اور بھی بڑی بڑی بے شمار کہکشائیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فرض کریں اگر ہم اپنی کہکشاں سے کسی بھی طرح سے باہر نکل آتے ہیں جو ہماری قریب ترین گلیکسی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو 25 لاکھ سال تک مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرنا پڑے گا، تب جا کر قریب ترین گلیکسی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وقت وہیں کا وہیں رکا رہے۔ تو پھر سوچئے کہ آج سے 1440 سال قبل جب آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی تو کیسے اتنا اہم ترین سفر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں تک اتنی سپیڈ کے ساتھ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میث بھی زیرو نہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنس اس بات سے حیران ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وقت کو روک دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وقت کی تمام وسعتوں کو سمیٹ کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف جہانوں کی سیر کروائی۔ موجودہ سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ وقت کی رفتار زمین سے باہر مختلف ہوتی ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے مریخ پر ایک گاڑی بھیجی ہے جس نے مریخ پر 1 سال تک رہ کر کام کرنا ہے، جبکہ مریخ کا ایک دن زمین کے 2 دنوں کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہزاروں سال گزر جائیں اور زمین پر ایک لمحے کی بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ اس صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر جس سفر کو طے کرنے کے لیے 50,000 سال درکار ہوتے ہیں، معراج پر اس سفر کو ایک دن میں طے کیا جا سکتا ہے۔ المعارج میں لفظ معارج کا مادہ بھی عین رے اور جیم ہے جو معراج میں استعمال ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو راستہ استعمال کیا تھا شاید وہ ایسا ہی کوئی معارج کا راستہ تھا۔